مشکل ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے، اللہ نہ کرے. لیکن بس میں نے تو اپنی خواہش اور اپنی تمنا بتا دی تھی کہ محفل کو ادھورا کبھی نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑتے ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو کوئی روٹھے. لیکن سردی واقعی میں شدید ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے ہی پڑ جائے تو زیادہ ہی ٹھنڈی مجھے کھانی پڑ جائے. تو میں صرف 10 منٹ لوں گا، اگر آپ توجہ دیں گے تو 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا. تو شاہد بھائی کی جو فرمائش ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی رہے گی. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ سارا دن دہاڑی لگاؤ یا یہ سمجھ لو آپ پورے مہینے کام پر جاؤ، آپ کو تنخواہ نہ ملے آپ کو اداسی ہوگی نا. تو ہم بھی اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے اور ہمیں نیکیاں نہ ملے تو ہمیں بھی تو اداسی ہوگی نا. تو چلو آج کم صحیح، تو آج کم پہ ہی گزارا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض بس اتنی سی کرنی ہے کہ روح البیان تفسیر کی ایک کتاب ہے، تو اس کے اندر جانوروں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے فرمایا علامہ صاحب نے، امام صاحب نے، کہ 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. ویسے تو انسان ہی جائیں گے جنت میں، اور خاص کر حضور کی امت جنت میں جائے گی، لیکن 10 جانوروں کا انہوں نے ذکر کیا قرآن اور حدیث سے نکال کر کہ وہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. میں نے ایک مدرسے کے مبلغ تھے، وہاں درس وغیرہ دیتے تھے، ان کا میں نے فیس بک پر اس حوالے سے بیان سن رہا تھا. انہوں نے اپنے حساب سے کیا، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا آپ کو بھی وہ ان کی بات سناؤں، اپنی نہیں سناؤں، اپنی تو میں آخری میں سناؤں گا. 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے کہ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ایک تو سب سے پہلے جو حضور علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا وہ جنت میں جائے گی، اور صالح علیہ السلام کی ناقہ جو اونٹنی تھی جو معجزہ تھا تو ان کی اونٹنی بھی وہ بھی جنت میں جائے گی. سلیمان علیہ السلام کا جو پرندہ تھا جو ملکہ بلقیس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا ہدہد، وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ جو چیٹی تھی جو ملکہ تھی وہ بھی جنت میں جائے گی. تو یہ 4 جانور ہو گئے. اور وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا جو ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا آ گیا تھا وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا. اور وہ بکرا بھی جنت میں جائے گا. جب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی طوالت کے لیے بکرا ڈھونڈ کر لائے تھے وہ بکرا بھی جنت میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا جس گائے کو ذبح کرنے کا، وہ گائے بھی جنت میں جائے گی. وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی. کون سی؟ یونس علیہ السلام کو جس نے اپنے پیٹ میں پناہ دی، 40 دن ان کا خیال رکھا، تو وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی. ایک کتا بھی جنت میں جائے گا. کون سا کتا؟ کس کو پتا ہے کون سا کتا جائے؟ اصحاب کہف کا قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کری. وہ قافلے والوں کو جو بھی غار کے اندر جو لوگ چھپنے گئے تھے تو ان سے کہا تو بھوکے گا، ہم پھنس جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھوکوں گا، میں خاموش رہوں گا. پہرے داری دی اس نے غار کی. تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی یہی نشانی دی کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. اور ایک گدھا عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا. تو وہ جو مدرسے کے مبلغ تھے انہوں نے کہا کہ مچھلی جنت میں جائے گی نبی سے وفا کرنے پر، گدھا جنت میں جائے گا نبی سے وفا کرنے پر، مچھلی، اونٹ، بیل، اونٹ، گائے، بکرا اور وہ مینڈا یہ سب نبیوں سے محبت کرنے پر جنت میں چلے جائیں گے. یہ جانور ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. پھر ہم عاشق جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان سے وفا کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں گے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا. لیکن میں نے جو اس سے نکالا نا، میں نے یہ نکالا کہ جب یہ جانور جنت میں ہوں گے کچھ بدنصیب مسلمان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ جنت میں دیر سے جائیں گے نا، پہلے عذاب جہنم میں جائیں گے. تو اب اس وقت کیا حال ہوگا؟ وہ گدھا جو اس وقت جنت میں ہے وہ ہم جیسے انسان کو دیکھے گا کہ مجھے تم تانا دیکھتے تھے اور میری مثالیں لوگوں کو دیتے تھے، مجھے تو تم نے بنایا ہوا تھا مذاق کا ذریعہ. تم تو مجھے کہتے تھے پاگل، کسی کو اگر کہتے تھے یہ تو پاگل گدھے جیسا ہے، یہ تو اس میں عقل ہی نہیں ہے، مجھے بے وقوف سمجھتے تھے. اور ساری زندگی تم انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا، مثالیں بھی دی. تو کسی کا مذاق اڑانا ہوا تو تم نے میرا ہی نام لیا. تو آج دیکھو یہ بے وقوف کامیاب ہو گیا. اور تم
کیوں ہم اپنی نالائکیوں کی وجہ سے خدا نہ خاصا اگر نظر کرم نہ ہوئی، کوئی گناہ ایسا رہ گیا جس کی توبہ نہ کی، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، سب جانتے ہیں کہ گناہ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے، کوئی گناہ ایسا رہ گیا تو وہ گدھا نہیں ہے، ہم حسرت کریں گے یہ گدھا ہو کر جنت میں چلا گیا اور ہم انسان ہو کر اور حضور کے امتی ہو کر ہم جہنم کی آگ میں معاذ اللہ جل اللہ نہ کرے وہ آئے دن۔ اور وہ کتا وہ کہے گا کہ ساری زندگی تم نے میرا نام گالیوں میں ہی لیا ہے، تمہارے لیے تو میں بنا ہی گالی تھا کہ کسی کو اگر تنگ کرنا ہوتا تھا تم کہتے یہی تھے کہ سالہ کتا ذات، لیکن میں نے اپنے مالک کی وفاداری ایک ٹکڑے کے لیے کی، میں ساری رات جاگ کر گھر کی پہرے داری کرتا تھا صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے، میں نے کبھی مالک کو بھوکا نہیں، میں نے چوکی داری کری، سردیوں کی رات ہو گرمیوں کی رات ہو میں جاگتا رہا، میرا مالک سوتا رہا، اور میں آج مالک سے وفاداری کرنے کی وجہ سے جنت میں آ گیا، اور تم اپنے مالک کا سارا دن کھاتے تھے، ٹھوستے تھے، ہر نعمت کا مزہ لیا تم نے اللہ کی، پر پھر بھی اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، اور آج تم جہنم میں ہو معاذ اللہ۔ تو وہ ہم سے اچھے تو وہ جانور نہیں ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو، جو گناہ کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ نیکیاں زیادہ کرے، کیوں اللہ انصاف بھی کرے گا اور اللہ کرم بھی کرے گا، اللہ رحمت کی نظر بھی کرے گا، اللہ کی رحمت کی نظر ہو گئی تو سب معاف، لیکن اگر حساب کتاب بھی اللہ نے کیا، اگر گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم تو گئے کام سے، تو نیکیاں بھی تو بڑھا لو، جو گناہ گار ہیں نیکیاں بڑھا لو کہ اللہ کی نظر کرم اسی بات پر ہو جائے کہ اگر گناہ ہے تو کیا نیکیاں بھی تو ہیں، شاید بخشے جائیں، لیکن یہ سارے معاملات ہو جائیں گے نا جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں سے تو بخشے جائیں گے، کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا تھا اے محبوب راضی ہو جاؤ، ہم آدھی امت کو بخش رہے ہیں یا شفاعت لے لو۔ حضور نے آدھی امت کو بخشنا نہیں گوارا کیا، نہیں میں شفاعت ہی لوں گا، کیوں شفاعت میں سب چلے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن کوئی یہ سوچ کے اللہ نہ کرے گناہوں کو دلیری سی نہ کرے کہ یہ سوچ کے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، اگر پھنس گئے گناہ پہ ہی انتقال ہو گیا توبہ نہ کر سکے پھر تو نیکیاں بڑھاتے رہو، گناہ ہو رہے ہیں نا نیکیاں بڑھاتے رہو، اور آج اس محفل کا جو سارا ثواب جائے نا وہ ہاشم بھائی کے اہل خانہ ان کے محرومین کے لیے ہمارے لیے بھی جائے، لیکن یہ تب جائے سب نیت کریں، ایک تو یہ نیت کریں کوئی ایک گناہ تو چھوڑیں گے اس محفل کی برکت سے، اور ایک کوئی ایسا نیکی کا کام کریں گے، کچھ بھی لے لو آپ دکاندار ہو تو یہ سوچو میں اخلاق سے پیش آؤں گا، یہ حضور کا اخلاق تو سنا ہے نا آپ نے، تو حضور کی وجہ سے حضور کی امتیوں پہ خیال کریں گے، کوئی یہ نیت کر لے کہ میں یہ گناہ چھوڑوں گا، کوئی بھی ایک گناہ چھوڑنے کی نیت آج اس محفل میں کرے تاکہ کچھ ملے تو صحیح نا، اور نیکی کی کوئی کوشش کرے کہ میں نیکی کروں گا، کوئی نہ کوئی ایک نیکی کرنے کی نیت کر لے، تو یہ ایک بات تھی، اور نیکی کی نیت کرنے کی وجہ سے نیت کے بارے میں بس 2 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت علبہ بن زید مختصر سا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا جنگ تبوک کے موقع پر، بڑی غربت تھی مسلمانوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ امداد دی جائے کہ جنگ کرنے جانا ہے، جنگ کا ساز و سامان خریدا جائے گا، تو جنگ کا ساز و سامان خریدنے کے لیے جو لوگ تھے اللہ نے جنہیں دیا تو انہوں نے رائے خدا میں عطیات دیے بہت سارے، لیکن وہ پورے نہ ہو سکے، تو جو بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کو حضور نے بقائین فرمایا، جو جہاد کے لیے تڑپتے تھے روتے تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمیں سواریاں دی جائیں، تو حضور علیہ السلام نے کہا بس ہم اتنی ہی خرید سکتے تھے، آپ گھر جائیں، وہ گھر گئے تو وہ رونے لگے، اور جب حضور کو ان کے رونے کا پتہ چلا کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے رو رہے ہیں، تو حضور نے کچھ سواریاں اور خریدی اور انہیں عنایت کری، پھر بھی ایک صحابی رہ گئے، وہ علبہ بن زید، وہ گھر چلے گئے، دھونے لگے، بس کیا دل میں آئی، اٹھے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے
یا اللہ تو جانتا ہے مجھے جہاد کا جذبہ ہے، جہاد سے محبت ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، پر میرے پاس سواری نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سواری بچی ہے، اور نہ ہی اتنا مال ہے کہ وہ سواری لے کر مجھے دے سکے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں کسی سے مال دے کر سواری لے لوں، تو میرے حالات جانتا ہے، پر میں جہاد کا بہت شوق رکھتا ہوں، بہت جذبہ رکھتا ہوں، پر میں نہیں کر پایا، لیکن میں آج اس کے بدلے ایک نیکی کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میرے مسلمان بھائی نے زندگی میں کبھی میرا دل دکھایا ہو، اس نے میرا مال دبایا ہو، اس نے مجھے کوئی تکلیف دی ہو، میری عزت پر چوٹ ماری ہو، تو یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ان تمام مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں، اور روز محشر ان کا مواخذہ نہ کرنا، میری وجہ سے میں انہیں دل سے معاف کر رہا ہوں یا اللہ، اور یہی میرا صدقہ ہے، یہی میرا جہاد ہے، تو اسے قبول کر لے۔ اب فجر کا وقت ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں مجلس لگی ہوئی، حضور کی طرف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اعلان کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں رات کو کس نے صدقہ کیا؟ رات کو سبحان اللہ پہ ٹیکس نہیں، نیکی ہے، سبحان اللہ بولے، حضور کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے صدقہ قبول کر لیا، کس کا؟ اب وہ سنیں کہ کس کا صدقہ قبول کیا۔ حضور کی طرف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے پوچھا کہ رات کو کس نے صدقہ دیا؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کس نے صدقہ دیا؟ خاموش ہے لوگ۔ دوسری دفعہ اعلان ہوا، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کس نے صدقہ کیا؟ تیسری دفعہ اعلان ہوا، تو پھر جب کوئی کھڑا نہ ہوا نا تو علبہ بن زید ہی کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے کچھ عرض ہی کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علبہ، جو تو نے رات کو صدقہ دیا وہ اللہ کو بڑا پسند آئے اور اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ اب ان کے رونے کی وجہ سے، اب اس سے نکلا کیا؟ اس سے یہ نکلا کہ اچھی نیت سے نا پیسہ ہو نہ ہو نیکیاں بہت آ جاتی ہیں، نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہوں، اس رب کو رو رو کے منانا بہت آسان ہے۔ نیت کر کے تو دیکھے، نیت کر کے تو دیکھ، آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، ارے نیت کرو، اللہ اسباب بنائے گا، اور اسباب بنائے نہ بنائے تو ثواب دینے میں اس کے ہاں کمی ہے کیا؟ اس کے خزانے، ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، پھر ڈر کس بات کا کہ یہ سوچو کہ ہمیں یار قافلے میں جانا ہے، پیسے تو ہے نہیں، تو نیت بھی نہیں کر رہے، اس ڈر سے اپنا دماغ لگا رہے ہیں نا کہ یار محفل تو نہیں کرا سکتے، یار 10,000 کی دے گے، آج تو چکن کی بھی 10 کلو کی بنائیں گے، ہمیں تو آلو تو اترتے ہی نہیں ہے نا ہمارے الگ سے، چھولے تو اترتے ہی نہیں ہیں، تو اترتی ہم اپنی بات کریں، بیف سے اترتی نہیں ہے، بیف یا زیادہ سے زیادہ مان لیتے ہیں چلو چکن، تو بات یہ ہم تو سوچتے ہیں محفل کیسے کریں، 10,000 تو ہے ہی نہیں، یہ لائٹیں لگانا، یہ سارے معاملات کرنا، یہ سب کچھ کرنا، تو ہم تو کبھی، ارے تم محروم رہ رہے ہو کس چیز سے؟ تمہارا جذبہ پست پڑ گیا، ہمارا جذبہ ہونا کچھ ہو نہ ہو بس نیت تو کر لے، اور نیت کر کے یہ علبہ بن زید نے ہمیں کیا سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیتیں پیش کر دو، اچھی اچھی نیتیں پیش کر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسی لیے یہ نیت کی بات میں نے بتائی کہ میں نے نیت کا آپ سے کہا کہ نیت کرو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، تو الحمدللہ ہم اسی طرح لوگوں کے گھروں پر جا کر محفلیں کرتے ہیں، غرض خالی یہی ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایسا نہ ہو دنیا داری میں لگے اور ہماری روح قبض کر لی جائے، ہم خدا نہ خاصہ واش روم میں ہو، ہماری روح قبض کر لی جائے، ہم سفر میں ہو، گھر سے دور ہو، اللہ نہ کرے ایسی موت آئے، جل کر مر کر ایسے آئے، نہ ہمیں آئے نہ ہماری اولاد کو آئے، ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں بھی موت آئے، اور جب تک ہماری نسلیں چلے اللہ کرے ہماری ہر نسل کو ایمان والی زندگی ملے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر اور امن کے ساتھ ہو، یا امن کے ساتھ نہیں ہوتا تو میدان جہاد میں ہو، میدان میں موت آئے نا وہ سب سے افضل موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ نیاز ہوگی، مختصر سی ہوگی، اور نیاز دینے کے بعد آخری میں صلاۃ والسلام ہوگا، اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا ابھی کہ اس نیاز میں کیا ایسی چیز تھی جو ان کو بری لگتی ہے، کوئی حرام کا اگر کسی کو لگے کہ یہ غلط تھا، میں آج نیاز دینا بھی آپ کو سکھا رہا ہوں، اور پوچھوں گا بھی سب سے کہ ان کو برا کیوں لگتا ہے، کچھ ہے ایسی اس میں بات تو مجھے بتائیں ضرور کہ ہے کیا برائی۔ تو وہ نیاز زیادہ سے زیادہ یہ بولیں گے نا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو آپ اور میں بھی تو نہیں ہے،
قرآن میں آپ اور میں بھی تو نہیں ہے نا، تو ہمیں نہیں کوئی جائز سمجھے گا. تو قرآن میں تو پیزا بھی نہیں ہے، کھا لیتے ہیں نا. قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو خون دیا جائے. کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں تو خون دیا ہی نہیں جاتا تھا. جب خون دیا ہی نہیں جاتا تھا، لیا ہی نہیں جاتا تھا، مشینیں نہیں تھی، ساری چیزیں نہیں تھی، تو کیا آج ہم حرام کہیں گے؟ نہیں، علماء کرام نے کہا ثواب کا کام ہے تو کسی کی زندگی بچ جائے. اس کو لیا کہاں سے؟ اس کو لیا ماں کے دودھ پلانے سے. عرب کا یہ معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، دائیوں کو بھیجتی تھی. حضور نے خود دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، ام ایمن کا، مطلب بہت ساری دائیوں کا دودھ پیا، تو دائی حلیمہ کا بھی دودھ پیا، تو مشہور ہے. تو بات یہ اس دودھ سے، کیونکہ دودھ یہ بھی خون اور دودھ جو ہے ایک ہی جگہ سے بنتا ہے، تو اس سے علماء کرام نے اخذ کیا. تو اسی طرح جو نیاز ہے نا، یہ بھی اخذ کیا ہے قرآن و حدیث سے. تو بہرحال پھر بھی میں آپ سے سوال تو کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نیاز لگاتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیاز دینا بھی سیکھیں، اور نیاز میں کیا چیز بری ہے جو ان کو بری لگتی ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gracias.